ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو کہ معذور افراد کو مصنوعی اعضاء لگا کر چلانے میں پیش ہے. معذور افراد کو مصنوعی اعضاء لگانے کے بعد ان کو چلنے کی باقاعدہ طور پر ٹریننگ دی جاتی ہے اور اس خدمت خلق کے اس کام میں پیش سی ای او چل فاؤنڈیشن ڈاکٹر بخش سرور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کو ہم خوش آمدید کہیں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب نے ارلی ان دی مارننگ ہم ایکسپریسو میں جوائن کیا. ہم چل فاؤنڈیشن کے حوالے سے جاننا چاہیں گے کہ اس کا آئیڈیا کیا تھا, اس کا آپ نے نام چل فاؤنڈیشن کیوں رکھا, کیونکہ جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے کہ مصنوعی افراد کو مصنوعی اعضاء لگا کر چلانے کی جو باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے افراد کو مصنوعی اعضاء لگا کر, اس فاؤنڈیشن کے حوالے سے بتائیے گا. ایکچولی چل فاؤنڈیشن, چل اردو کا لفظ اردو کا ورڈ ہے اور اس کا معنی ہے چل, لیٹ موو. ایکچولی دا بیسک آئیڈیا چل ایک تحریک ہے جو کہ موبلٹی میں ہیلپ کرتا ہے. اٹ پرووائڈ موبلٹی ٹو دوز ہو کین موو, اور وہ موبلٹی پرووائڈ کرتے ہیں تھرو اسسٹیو ڈیوائسز جس کو ہم آرٹیفیشل لمبس بھی کہتے ہیں اور مصنوعی پاؤں اعضاء بھی کہتے ہیں. چل فاؤنڈیشن, میں تو اس فیلڈ میں فرام دا لاسٹ 40 ایئرز کام کر رہا ہوں, لیکن چل میں میرے 15 سال. چل فاؤنڈیشن ایکچولی پہلے اس کا نام تھا چل نیٹ ورک. یہ زلزلے کے وقت کراچی کے مہیر حضرات نے مل کے ایک ادارہ بنایا جس کو وہ چل نیٹ ورک کہتے تھے, اور وہ استعمال کرتے 3 سال کے لیے کہ ان لوگوں کو ہم ہاتھ اور پاؤں دیں. مجھے انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمارے ساتھ ہیلپ کریں. کافی تگدو کے بعد میں نے ہاں کر دی اور ہم اس کے ساتھ شامل ہو گئے. یہ 3 سال میں ہم نے وہاں پہ 4 سینٹر بنائے اور 3 سال میں ہمارا کام تقریباً کمپلیٹ ہو گیا. لیکن اب یہ لوگ نے کہا کہ اب ہم بند کر رہے ہیں کیونکہ 3 سال کا ایک پروگرام تھا. لیکن آپ کو پتہ ہے ایک ایمپٹی از ایمپٹی فار ایور. ہم نے کہا کہ تو ہو نہیں سکتا کہ اب ایک آدمی کو آپ نے مصنوعی پاؤں لگا دیا ہے, ہی ول نیڈ اٹ ٹو کنٹینیو. تو اس کے بعد انہوں نے کہا ہم کیا کر سکتے ہیں. میں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ اس کا فاؤنڈیشن بنا لیں. تو کافی تگدو اور ڈسکشن کے بعد یہ 2010 میں چل فاؤنڈیشن ہمارے وجود میں آیا. چل فاؤنڈیشن ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے اور اس وقت پاکستان کے ہر صوبے میں یا خود کام کر رہا ہے یا کسی کے ساتھ اس کی پارٹنرشپ ہے. اور اس وقت جو مصنوعی اعضاء ہے وہ ہر ایک سینٹر میں فری آف کاسٹ, میکسیمم فری آف کاسٹ دے رہے ہیں. امپریسو یہ بات ہے اور بہت اچھی بات بھی ہے خدمت خلق کرنا. اچھا, ایک تو آپ نے مصنوعی اعضاء لگانے کے حوالے سے ہمیں بتایا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ ٹرین بھی کرتے ہیں جو لوگ جن لوگوں کو آپ مصنوعی اعضاء لگاتے ہیں. تو یہ کتنا لمبا پروسیجر ہے, کتنا لمبا پروسیس ہوتا ہے یہ سارا؟ اصل میں لوگوں کی ایک ہے مس کنسپشن ہے کہ یہ کہیں الماری میں پڑا ہوا چیز یا کوئی ہم اٹھا کے اس کو لگا دیتے ہیں. ایکچولی ایچ آرٹیفیشل لمب از اے کسٹم میڈ. یہ ہر ایک آدمی کے لیے ایک کسٹم میڈ ہوتا ہے, اور اسپیشلی وہ جب آپ مصنوعی اور عام جسمانی دونوں کا ملاپ جب لے کے آتے ہیں وہ بہت کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے. تو اسی لیے جب پاؤں آپ بناتے ہیں اور ایک آدمی کے لیے آپ صرف کسٹم میڈ ساکٹ بنا دیتے ہیں. اب ایک نارملی اگر ایک آدمی یوز ہو تو ہو سکتا ہے اس کے لیے آپ ایک دن میں آرٹیفیشل لمب بھی بنا سکتے ہیں اور وہ چل سکتا ہے, وہ جا سکتا ہے واپس. لیکن جب نیا آدمی آتا ہے تو اس کو ایوریج آپ 1 ہفتے سے لے کے 3 مہینے تک وقت لگ سکتا ہے کہ وہ انڈرسٹینڈ کرے. میں ایک تھوڑی سی مثال اس کے اس طرح دیتا ہوں کہ جب بھی ایک ایمپوٹیشن ہوتی ہے تو ایک ڈاکٹر جو سرجن ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کا پاؤں بچ جائے, لیکن جب وہ نہیں بچ سکتا تو وہ پھر کسی جونیئر کو وہ حوالے کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے اٹس دا اینڈ آف دا اسٹوری. لیکن اس مریض کے لیے اٹس دا بگننگ آف دا اسٹوری, کیونکہ وہ پھر سے چلنا سیکھے گا. وہ کمپلیٹ ایک بچے کی طرح اس پہ چلنا سیکھے گا. تو جب وہ چلنے کے لیے تو اس لیے اس پہ آپ یہ لگے کہ اس پہ آپ 1 ہفتے سے لے کے 3 مہینے تک کا وقت لے سکتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے کہ اب تک آپ لوگ کتنے افراد کو مصنوعی اعضاء لگا چکے ہیں, کتنے لوگوں کو کیٹر کیا ہے آپ کی آرگنائزیشن میں؟ اس چل فاؤنڈیشن نے نارملی تو میں نے کافی اس سے پہلے بھی کافی کام کیا ہے, لیکن صرف چل فاؤنڈیشن نے اس وقت تقریباً 37,000 مریضوں کو
रजिस्टर किया हुआ है। अच्छा। और इनको तकरीबन मोर देन 65,000 लिम्स दिए हैं। आपको मैं ये बता दूं कि लिम जो होती है ना, वो हर 3 साल बाद एन एवरेज यू हैव टू चेंज द लिम। अब कोई 3 साल बाद, कोई 4 साल बाद ये लिम चेंज होना पड़ेगा। अब इसके लिए अब ये एक है कि एक आम आदमी को एवरेज लाइफ में 10 से 15 आर्टिफिशियल लिम चाहिए होती है कि वो सारी जिंदगी उसको इस्तेमाल कर सके और वो चल सके। तो इस वक्त ये जो हमने किया है तकरीबन मोर देन 65,000 सारे पाकिस्तान में हमने अभी तक दिए हुए हैं, और इस पे तकरीबन 85 to 90 करोड़ रुपीस हमने खर्च किए। 90 करोड़ रुपीस आप लगा चुके हैं, और 95% लोगों को आपने कहा कि हम ये फ्री में लगाते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपको देख रहे होंगे, आपसे राब्ता करना चाहते होंगे, तो लोग कैसे राब्ता करें, कैसे पहुंचे आप तक, खास तौर पे वो लोग जो कि मजबूरी की हालत में हैं, उनके हवाले से हमें बताइए। अच्छा, इसमें 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि चूंकि हम ज्यादातर मतलब 95% हम फ्री देते हैं, ये 5% अभी हमने इंट्रोड्यूस किया है, वो इसलिए कि चूंकि हम एक ड्राइविंग सिखाते हैं और फिर उसको एक गाड़ी, जिस तरह गाड़ी होती है हम इस तरह आर्टिफिशियल लिम देते हैं। अब गाड़ी सुजुकी भी हो सकती है, टोयोटा भी हो सकती है, BMW भी हो सकती है, मर्सिडीज भी हो सकती है। ठीक। हम ये करते हैं कि वी कैन गिव सुजुकी एंड टोयोटा फ्री ऑफ कास्ट। हम उसी स्टैंडर्ड के आर्टिफिशियल लिम तो फ्री ऑफ कास्ट, क्योंकि फंक्शन तो एक जैसा है, लेकिन वहां पे कंफर्ट है। वी कांट अफोर्ड कि मर्सिडीज और उस स्टैंडर्ड के आर्टिफिशियल लिम हम दें। लेकिन चूंकि इस मुल्क में ऐसे लोग भी हैं जो कि अपना काम करते हैं, मेहनत करते हैं, सो ये इंटाइटल है कि वो क्या चाहते हैं कि हम पैसे देते हैं, तो हमने अब इस्लामाबाद में वो भी शुरू कर दिया है। लेकिन उससे अगर कुछ पैसे आए, इट विल आल्सो गो बैक टू दीज पुअर पीपल। हमारे पास राब्ता के लिए ये है कि हमारा वेबसाइट है, वो है www.chalfoundation.org। हम सारे सोशल मीडिया पे भी चल फाउंडेशन के नाम से है। मैं सिर्फ एक थोड़ी सी गुजारिश करता हूँ कि मुसलमान ज़कात देता है, पैसों का देता है। अगर आप अपने लिए सोचें कि हमारे हाथ और पांव साबित हैं, हम इसका किस तरह ज़कात दे सकते हैं? सिर्फ जिंदगी में एक आर्टिफिशियल लिम किसी को दें तो ये सारे लोग को ये लिम मिल सकते हैं। अगर आप सिर्फ सोचें कि अल्लाह ताला ने मुझे पाँव दिए हैं और हाथ दिए हैं और मैं इसके साथ चल सकता हूं, इसका शुक्रिया और इसका शुक्र सिर्फ यही है कि आप किसी एक माजूर को जिंदगी में सिर्फ एक जबरदस्त। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया चल फाउंडेशन के हवाले से बताने के लिए। नो डाउट ये बहुत जबरदस्त काम है, और जिस तरह से डॉक्टर साहब कह रहे थे कि आप ज़कात अपने लिए देते हैं, अगर आप ये सोचें कि किसी एक आज़ा, किसी के पास कोई अज़ू नहीं है, कोई महरूम है उस चीज़ से, अगर आप उसको आर्टिफिशियल आज़ा लगवा देते हैं तो ये आपके लिए पूरी जिंदगी की एक ज़कात है जो आप ऑन एंड ऑफ अदा करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर बख्श हमारे साथ मौजूद थे, CEO चल फाउंडेशन।